بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان. ناظرین، آج کا دن پاکستان کی سیاسی، آئینی اور پارلیمانی تاریخ میں بہت یاد رکھا جائے گا، کیونکہ آج کے دن بہت سارے ایسے فیصلے اپنے منطقی نتیجے تک پہنچے جن کے بارے میں طویل عرصے سے تمام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز میں، ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں، پروگرامز میں، کالمز میں، تمام جگہوں پر ڈسکشن جاری تھی. آج کے دن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو 27ویں آئینی ترمیم صدر مملکت کے دستخطوں کے بعد اور اس کے بعد کے سینٹ سے جو ایک مزید 8 اس میں ترامیم کی گئیں، اس کے بعد منظور کی گئی، صدر مملکت نے اس پر دستخط کیے اور اس کے بعد وہ آئین کا حصہ بن گئی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئینی عدالت ایک حقیقت کے طور پر سامنے آ چکی ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس امین الدین اس کے اگلے جو چیف جسٹس ہیں اس کے بارے میں بھی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت کے بعد مبینہ طور پر اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں جو پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں، اس کے بعد ابھی کچھ ہی دیر پہلے قومی اسمبلی نے ان ترامیم کی اور ان تبدیلیوں کی منظوری دی ہے. یہ تمام ترامیم اور جو منظوریاں ہیں یہ دراصل یہ جو ہمارے مسلح افواج کا جو ایکٹ ہے، جو قانون ہے، اس کو آئین کے ساتھ جو مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. اب جو تشریح کی جا رہی ہے اس کے مطابق 10 مئی کا معرکہ جیتنے والے ہمارے سپہ سالار، میں بات کر رہا ہوں آرمی چیف کی، فیلڈ مارشل کی، سید عاصم منیر کی، وہ اب سے چیف آف ڈیفنس فورسز اس کا عہدہ سنبھال رہے ہیں. نوٹیفیکیشن ہونے کے ساتھ ہی جو سب سے بڑی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کی ایک نئی مدت کا آغاز ہوگا، اور یہ بڑی اہم بات ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مدت 5 برس کی جا چکی ہے. اور اس سے پہلے سابق دور میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو فوج کا سربراہ ہے اس کو ایک مدت کے لیے توسیع دی جا سکتی ہے. تو 5 برس کی آپ اس مدت کو دیکھیے جو ایک نئی مدت شروع ہوگی، اور اس کے بعد اس چیز کو دیکھیے کہ 5 برس کی ایکسٹینشن توسیع بھی عین آئینی اور قانونی طور پر دی جا سکے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس پر تجزیہ کار جو اس وقت آراء دے رہے ہیں، میں آئینی عدالت کی بھی بات کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ترامیم ہوئی ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان آئینی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، عدالتی طور پر استحکام کی طرف گامزن ہے. اس پر اتفاق رائے ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، افواہیں پھیلائی جا رہی تھی، فکرے مغالطے پیدا کیے جا رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی عدم استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے، تو وہ تمام کی تمام افواہیں اس وقت دم توڑ کر رہ گئی ہیں. اس آئینی، سیاسی، معاشی اور عدالتی استحکام سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں جن کی روزی روٹی عدم استحکام سے چلتی ہے، جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس کے ذریعے چلتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی ہوئی باتوں سے دشمن خوش ہو، وہ تمام کے تمام اس وقت ایک مرتبہ پھر فکری مغالطے پیدا کر رہے ہیں. اور یہ فکری مغالطے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی اس چیز کے لیے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں، دشمن فائدہ اٹھا سکے. تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہم سب نے ان فکری مغالطوں کی نفی کرنی ہے جو گمراہی پیدا کی جا رہی ہے، جو ڈس انفارمیشن پیدا کی جا رہی ہے. جیسے کہ آج ہی واضح کیا گیا کہ جعلی قسم کے اسکرین شاٹس شیئر کر دیے گئے کہ یہ ترامیم کی جا رہی ہیں کچھ ایسے عہدوں کے بارے میں، تو اس کی بھی وضاحت آ گئی. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو، جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، ان تمام کی نفی کرنی ہے، سچ کی بات کرنی ہے، پاکستان کی ترقی اور استحکام کی بات کرنی ہے، آج جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کی بات کرنی ہے، اپنے دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے کی بات کرنی ہے. ہم نے اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو بہتری ہے، ہم نے اس کی بات کرنی ہے. ہم نے آئینی عدالت سے جو ایک استحکام پیدا ہو سکتا ہے، جو بہتری آ سکتی ہے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر مقدمات کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو، اور اس کے نتیجے میں عام آدمی کو ریلیف ملے. اور جو یہ ظاہر ہے پاکستان کی سب سے بڑی اپیلیٹ کورٹ ہے، وہاں پر جو اپیلیں موجود ہیں ان پر جلد از جلد فیصلے ہوں، لوگ اس سے ریلیف محسوس کریں. یہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم
اصلاحات کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان اصلاحات کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. میں اس پر مشکور ہوں جو میرے پینلسٹ ہیں صورتحال کو واضح کرنے کے لیے, حقیقت اور اصل تصویر دکھانے کے لیے میرے ساتھ موجود. میں دفاعی کار باور علاؤالدین صاحب کا بہت مشکور ہوں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی عبداللہ حمید گل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, وہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. یہاں پر اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار ذوالفقار علی مہتو صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. میں اس وقت سب سے پہلے جو اس وقت صورتحال ہے اس کا ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں, ایک طویل عرصے سے ہمارے پاس اچھی خبریں آ رہی تھی, معیشت کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہمیں ریمیٹنسز بہت بہتر آ رہی ہیں, جو عالمی ادارے ہیں وہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں. میں سب جب ہم ان کو ملا کے دیکھتے ہیں, ان جو اب آئینی ترامیم ہوئی, قوانین میں ترمیم ہوئی, جو بہتری آئی, اس کو ملا کر دیکھتے تو آنے والا فیوچر, مستقبل کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نجم, پاکستان نے جو پرفارمنس دکھائی ہے مئی میں, ایک جنگ جو انڈیا نے ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی اور اس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا. پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں اور مسلح افواج تمام. اس کے بعد پاکستان کا ایک امیج ڈیولپ ہوا ہے انٹرنیشنلی کہ یہ ایک ریلائبل اور تگڑا ملک ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کھا جائے گا اور یہ جو ہے نا ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا, انویسٹمنٹ ہم کریں گے تو پھر اس کی ریٹرن نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارا معاہدہ ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ, ڈیفنس پیکٹ ہوا. اس کے بعد چائنا سے لے کے سعودی عربیہ تک اور امریکہ تک جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی باتیں ہونا شروع ہوئیں اور ایک نئی پسنی کی پورٹ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی آفر آئی انٹرنیشنلی, خاص طور پہ امریکہ کی جانب سے. تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. اور پاکستان کے اندر یہ جو اصلاحات ہیں آئینی, دیکھیں اس کے دو چیزیں ہیں. اس کے اوپر پیپلز پارٹی اب اطمینان بخش طریقہ کار سے آگے بڑھے گی, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ سی او ڈی کی ایک یہ انفنشڈ ایجنڈا جو ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ سے علیحدہ یہ ہونا چاہیے, تو وہ ہو گیا. اب اس کا فائدہ نجم کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ میں صرف ایک انڈیکیٹر آپ کو شو کرتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 33,522 کیس جنوری میں ٹیکس ریلیٹڈ تھے جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے کورٹس میں, سپریم کورٹ کے کورٹس میں. تو اس کے پیسے جو اسے ایف بی آر نے لینے تھے وہ تھا 4,700 ارب روپیہ. اچھا ٹھیک ہے, یہ چھوٹی رقم نہیں ہے. تو لوگ سٹے آرڈر کئی سال سے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. جون 2025 میں سپریم کورٹ نہیں, یہ تو نیچے سپریم کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹس میں, تو وہ بھی یہ بیزی تھے نا. جب دیکھ رہے 40 ٹائم اور 5% کیس کانسٹیٹیوشنل, سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, 60,000 کیس پینڈنگ وہاں پڑے تھے. اس میں یہ ٹیکس کے کیسز بھی پڑے ہیں, یہ بھی کوئی 1.5 لاکھ کیس سے کم نہیں ہوگا میرا اندازہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف ایک ایکشن کیا مئی اور جون 2025 میں, وہ یہ کیا کہ کوئی 270 جو پینڈنگ کیس تھے, سٹے آرڈرز تھے, وہ ختم کر دی. اور ایف بی آر نے پتہ کتنی ریکوری کی؟ 600 ارب روپیہ. یہ کئی سالوں سے پینڈنگ کیسز کی وجہ سے وہاں پڑا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اب وقت ملے گا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز یا پولیٹیکل کیسز یا آئینی کیسز وہ شفٹ ہو گئے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک وقت آ گیا. اب یہ کیسز جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو اچھا, ایک عام آدمی کو ریلیف تو علیحدہ ملے گا, لیکن ایک عام آدمی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کو بھی ریلیف ملے گا, اسٹیٹ کو بہت بڑا ریلیف ملے گا, پاکستان کا خزانہ بھرے گا. یہ جو پیسے دبا کے یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جیبوں سے پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ, غریب تو ایک 5 پہ بھی ٹیکس دے رہا تھا, لیکن یہ 33,522 کیس پینڈنگ ہے اور 4.7 ٹریلین روپیہ, 4,700 ارب روپیہ. تو نجم یہ بہت بڑا فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. یہ بڑی کانسٹیٹیوشنل جو بینچ بننے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو بھی ایک ریلیف ملے گا, ہماری ٹیکس ریکوری کے حوالے سے ایک بڑا سارے کیسز جو ہیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن یہ بڑی پیش رفت آج جو ہو رہی ہے, میں عبداللہ حمید گل صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. اور عبداللہ صاحب, آج بڑی پیش رفت ہو گئی, 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ حصہ بن گئی آئین کا. یہ جو آرمی ایکٹ میں ترامیم ہیں نیوی کے اور ایئر فورس کے, وہ ترامیم ابھی قومی اسمبلی سے وہ بھی منظور ہو گئیں. آج کا دن میری نظر میں بہت اہم ہے, بہت بڑا دن ہے. آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे ख्याल है कि जो तरमीम जो की गई हैं, जाहिर है तरमीम इसलिए की जाती हैं क्योंकि कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती है। किताब अल्लाह है जिसके अंदर ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं है। इंसान अपने हिसाब से कवानीन जो है पहले बनाता है और फिर उसके अंदर वक्त के साथ साथ तरमीम करता है। अमेरिका ने भी किए, बरतानिया ने भी किए, दीगर ममालिक वो भी कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहा है। अब क्या ये मौजूदा हुकूमत ने ही सारी 27 तरमीमें कर ली हैं या माजी में भी किसी ने की हैं? और अगर वो की हैं तो फिर उन्होंने अगर की तो वो जायज़, और अब जो की तो वो नाजायज़। मेरे ख्याल है इस बहस से निकल के देखना ये चाहिए कि क्या पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी आ रही है। अभी जिस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से जो इतनी बड़ी खतीर रकम जो है वो जिस तरीके से जुल्फिकार साहब बता रहे थे, अब मतलब क्या इससे तो पाकिस्तान को फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि क्या जजेस जो है वो मावराए कानून है? अगर किसी सरकारी एहलकार की पोस्टिंग हो सकती है और तो फिर जज साहिबान की भी होनी चाहिए। तो ये कोई गद्दी नशीन तो होते नहीं है ये, मतलब बल्कि अच्छा है पूरे मुल्क में जाएं, वहां देखें, हालात का जायजा लें और बल्कि उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें, आम आदमी को रिलीफ दें। चले 27वीं आईनी तरमीम को जरा साइड पे रखते हैं। आप ये बताइए, इससे पहले तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 27 लाख केस पेंडिंग पड़े थे, तो फिर वो 27वीं आईनी तरमीम की वजह से पड़े थे क्या? फिर जो लोगों का देखिए ना, अब जिन जज साहिबान ने इस्तीफे दिए हैं, पहली बात है इस्तीफा देना तो उनका हक है, बस ठीक है उन्होंने दे दिए। ब्यूरोक्रेसी में भी दिए जाते हैं, मिलिट्री हायरार्की भी देती है और माजी में बड़ी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये आइन के टुकड़े टुकड़े हो जाना, फलाना हो जाना, अदालत के टुकड़े हो गए। भाई ये टुकड़े तब क्यों नहीं हुए जब गुड टू सी यू कहते थे? तब क्यों नहीं हुए जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने 110 लोगों को निकाल बाहर किया था? तब ये टुकड़े क्यों नहीं हुए जब किसी गरीब के जो बच्चे को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया और उसका केस जो है वो 28 साल से लटका हुआ है? तब क्यों नहीं ये टुकड़े हुए जब किसी जो गरीब के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई? ये तब क्यों नहीं टुकड़े हुए जब दहशतगर्द छूट के चले गए और उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले और उन लोगों को जो है रिलीफ दिया गया? तब क्यों नहीं हुआ जब पाकिस्तान को जलाया गया 9 मई को? तो ये तब भी होना चाहिए था ना। ये एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलती जनाब। ये अगर किसी ने इस्तीफा देना है जरूर जाए। अच्छा, फिर ये इस्तेहकाक मजरू हो गया कि जनाब चीफ जस्टिस लिखा जाएगा, पाकिस्तान नहीं होगा। और भाई चीफ जस्टिस आप कोई भारत के नहीं है, श्रीलंका के नहीं है, नेपाल के नहीं है। आप चीफ जस्टिस जो है आपके साथ लिखा जाए ना लिखा जाए, मेरे नाम के साथ, नजम वली साहब के नाम के साथ लिखा जाए ना लिखा जाए, और आप हैं तो पाकिस्तानी ना। ये तो बात वैसी, मतलब ये ऐसी फजूल में राई का पहाड़ बनाना। अच्छा, दूसरी जो मसला भी आपने जैसे अब्दुल्ला साहब, वो मसला तो वैसे भी हल हो गया ना कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी ही रहेंगे अपनी रिटायरमेंट तक, और उसके बाद मेरिट के ऊपर, सीनियरिटी के ऊपर चीफ जस्टिस जो है उसका टाइटल जो है उसका डिसीजन हो जाएगा। वो मामला भी रिजॉल्व हो गया। वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे। देखें, कोई भी चीज जिससे पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतरी आए और लोगों को जो रिलीफ मिले, अदालत के केसेस जल्दी सुने जाने चाहिए, ये मैं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि 65 साल की उम्र और 68 साल की उम्र का चक्कर नहीं करना चाहिए था, या सबको 65 करते या सबको 68 करते। बहरहाल ये मेरा एक इसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है, मेरा एक नुक्ता है, मैंने बयान कर दिया जमहूरी अंदाज में। लेकिन आपने जो पूछा फौज के हवाले से, देखिए 1953 और 1961 के जो एक्ट्स थे वो बहुत पुराने थे, उनमें तरमीम की गई। जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर जो था वो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था। दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं। जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर के अंदर जिस तरीके से पहले तो बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि दुनिया के अंदर तब्दीलियां आई तो उस टाइम पे जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर की जरूरत थी। अब जो है उसको कमांडर डिफेंस फोर्सेस का जो है वो दिया गया, ताकि मजीद जो कोहेरेंस है वो डेवलप कर दी जाए, मजीद कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप की जाए। क्योंकि न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल जो है वो आर्मी चीफ के पास होता है, और आर्मी चीफ जो होते हैं वो आपने देखा कि उनकी कंसेंट के साथ एयरफोर्स और नेवी जो है वो चलते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि वो एयरफोर्स नेवी जो है वो बिल्कुल उनका कोई नहीं। ये कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए, क्विक रिस्पांस देने के लिए, आप देखिए
کہ جب سے ہمارا جو فیلڈ مارشل صاحب آئے ہیں ان کو متعدد چیلنجز آئے. ایک ہمارے ساتھ جو ہے ناخوشگوار واقعہ میں سمجھتا ہوں ایک میں نہیں کہوں گا کہ ایران کی جانب سے کوئی دانستہ معاملہ تھا، پر کوئی ہو گئی بھائی بندی میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، انہوں نے اب اس کا ازالہ بھی کر ڈالا. وہاں سے ایک معاملہ آیا، پاکستان نے رسپانس دیا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں بھارت کا ہوا تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا واہ واہ کر رہی ہے، پاکستان نے رسپانس دیا. افغانستان کا ہوا، پاکستان نے رسپانس دیا. دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان رسپانس دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر کیا ہم صرف تعریف کر رہے ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نہیں تعریف کر رہے؟ کیا پوری دنیا جو ہے معتقد نہیں ہے؟ ابھی یہ جو وانا کے اندر ہوا، خدا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان میں نہیں، یہ دنیا میں پڑھایا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے اتنا یہ بڑا واقعہ ہو سکتا تھا. اللہ معاف کرے کہ آپ آرمی پبلک سکول کو بھول جاتے. یہ میرے خیال میں، اور پھر فیلڈ مارشل اس کی ایک ایک منٹ کی خبر لے رہے تھے. ایم او برانچ جو تھی ملٹری آپریشنز، وہ ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ رپورٹ کر رہی تھی، وہ ڈائریکٹلی اس کو جو ہے لک آفٹر کر رہے تھے. اس کمانڈ سٹرکچر کو ضروری تھا کہ ایک راستے پہ چلانے کے لیے، پاکستان کو ایک ڈگر پہ ڈالنے کے لیے ہمیں جو ہے اس قسم کے چینجز کرنے پڑتے ہیں. تب لوگوں کو اعتراض نہیں ہوا. جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے تب کوئی پرابلم نہیں تھی. جب جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے کوئی پرابلم نہیں تھی. ابھی فیلڈ مارشل صاحب جن کو پوری دنیا عزت دے رہی ہے، جو پورے پاکستان کو، ہمارے جھکے ہوئے سر تھے، خدا کی قسم. نجم بھائی آپ بھی یہیں موجود ہیں، ذوالفقار صاحب بھی، بریگیڈیئر صاحب بھی. آپ کو یاد ہے کہ پہلے 2 دن ہم لوگ کتنے افسردہ ہو گئے تھے، پھر جب جواب آیا واہ واہ، پھر تو دل ٹھنڈا پڑ گیا نا. مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہم کر رہے ہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بہادر سپہ سالار ہو، ہمارا ایسا سپہ سالار ہو جس سے پوری دنیا کے اندر جو ملٹری ڈپلومیسی جس کا لے کے وہ چلے ہیں، جس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ان کی ذات کو ہو رہا ہے؟ نہیں، پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر زر مبادلہ آ رہا ہے، پاکستان کو. اس کے باوجود آپ عبداللہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ جو فکری مغالطے میں بار بار کہتا ہوں پیدا کیے جاتے ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کا آپ نے جواب دیا. اسی پر میں بابر علاء الدین صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گا. بابر صاحب، ایک بڑے اہم فیصلے ہوئے 10 مئی کے بعد. ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک جو آپس میں جو ہماری فورسز ہیں ان کے اندر انٹریکشن بڑھے، آپس میں مل کر یہ آگے بڑھ سکیں. ایک عہدہ جو ہے ایک نیا کریٹ کیا گیا. اب نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد جب ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھالیں گے تو یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی مدت ہوگی اور یہ ایک نیا عہدہ ہوگا، یہ نئی مدت کا آغاز ہوگا. یہ ٹیکنیکلی کیا چیزیں کی گئی ہیں ذرا آپ بتائیں گے، قوم کو سمجھائیں گے؟ جی ظاہر ہے جب عہدہ نیا ہے تو اس کی مدت بھی دوبارہ سے شروع ہوگی، اور جب آئین میں ترمیم کی گئی ہے اس کے تحت ایک نئی اپوائنٹمنٹ کریٹ کی گئی ہے. جب نئی اپوائنٹمنٹ کریٹ کی گئی ہے تو اس کی ظاہر مدت بھی اسی دن سے شروع ہوگی اور اس کی مدت نئے سرے سے شروع ہوگی. اس میں تو کوئی کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے. دراصل یہ کنفیوژن جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہیں. کچھ دنوں سے یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آرمی چیف کو دوبارہ ایکسٹینشن دینی پڑے گی، ان کا 3 سال کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، وہ کلیریفیکیشن دی. تو میرا خیال ہے یہ صرف جان بوجھ کے اس لیے کیا جاتا ہے ابہام پیدا کرنے کے لیے، اور فوج کے جو اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کے متعلق شکوک و شبہات اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں. ان چیزوں میں ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ جی یہ جو عہدہ کریٹ کیا گیا ہے ریزنز کیا ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج ظاہر دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، نئی فارمیشنز بنی ہے. ہمیں پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے دنیا کی ون آف دی بیسٹ ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے. اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن بنایا گیا، پھر بھی آرمی راکٹ فورس بنا دی گئی ہے. تو جب فوج میں اوور آل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تھریٹ ڈائنامک چینج ہو گئے ہیں، تھریٹ پرسیپشن چینج ہو گئی ہے. ایسٹرن بارڈر کے علاوہ ویسٹرن بارڈر پہ بھی پاکستان کا ایک بہت ایمیننٹ تھریٹ ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. ملک کے اندر ہم پچھلے 2 دہائیوں سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بہت وسیع پیمانے پر لڑ رہے ہیں. انٹرنلی بھی چیلنجز ہیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کے کمانڈ سٹرکچر میں جو یہ تبدیلی کی گئی ہے وقت کی ضرورت ہے. مطلب ایک فوجی ہونے کے حیثیت سے بھی اور ویسے بھی ایک عام پاکستانی کے ہونے کے حیثیت سے بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ یہ صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس کا مقصد کسی ایک خاص شخصیت کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ پرسن اسپیسیفک تو ہے نہیں. یہ ترمیم میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ یہ عہدہ جو ہے صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ذات کے حد تک ہوگا. وہ ابھی وہ ہیں، ان کا آنے کے بعد جو اگلے آئیں گے وہ بھی انہی تمام عہدوں پہ جب فائز ہوں گے تو یہی برات اور یہی اتھارٹیز ان کو بھی ہوں گی. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں جو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، کچھ پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے، اور ابھی یہ عدلیہ کے اندر سے استعفے مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک جج سپریم کورٹ کے بھائی آپ نے عبداللہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں، استعفیٰ دینا آپ کا رائٹ ہے، استعفیٰ دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن استعفے کی عبارت کو پولیٹیکل مائلیج کے طور پہ یوز کرنا، جیسے آپ کسی بار ایسوسی ایشن کے ساتھ جا کے خطاب کر رہے ہیں، یہ چیزیں ججوں کو زیب بالکل بھی نہیں دیتی. آپ اپنے آپ کو پروٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ خود ہی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ کو استعفیٰ دینا پھر کیوں ضروری تھا. تو آئینی ترمیم ایک پیکج ہے، پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، پارلیمنٹ ہی آئین کو بناتی ہے. جو پارلیمنٹ آئین کو بناتی ہے، جس نے متفق آئین پاکستان کو دیا ہے، وہی پارلیمنٹ آئین میں ترمیم بھی کر رہی ہے. تو اس میں تو کوئی دو آئین کے تحت ہی کر رہی ہے، آئین کے مطابق ہی کر رہی ہے. تو اس کی جو ترمیم کو اس طریقے سے آ کے میڈیا کے اوپر یا لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، خاص طور پہ ابھی بابر صاحب ابھی جس طرح عبداللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، اس وقت ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اور اچھے خاصے قسم کے چیلنج ہیں. وانا کی بات کی جا رہی تھی اور میرے پاس یہ انفارمیشن جو ہے کہ جو سیکیورٹی ذرائع سے پتہ چلا کہ ہم تو اچھے خاصے حالت جنگ میں ہیں، اور وانا کا جو معاملہ تھا کیڈٹ کالج کا، وہاں پر حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد جو تھے وہ افغان شہری نکلے، اور ان کی حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی. وہاں پر اس کو تک پہنچانے کا جتنا حکم تھا، وہ حتمی حکم جو تھا وہ خارجی نور ولی محسود نے دیا، اور وہاں سے ٹیلی فون پر رابطے ہوتے رہے، وہاں سے جناب جتنی کالز تھی وہاں کی جاتی رہیں، وہاں پر رابطہ، اور پھر منصوبہ بندی جو ہے خارجی زاہد نے کی، اور پھر جیش الہند کے نام سے اس کی جو ہے ذمہ داری بھی قبول کی گئی. تو اب یہ ہم جو اتنے طویل عرصے سے مذاکرات کر رہے تھے افغانستان کے ساتھ، ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، اور یہاں پر جو ہے ایک آپس میں ان کے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعلقات ناجائز اور ناپاک قسم کے تعلقات ہندوستان کی راہ کے ساتھ، پھر وہاں سے ڈیمانڈ ہونا اور وہاں سے آنا، یہ تو اس صورتحال میں ہمیں ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، افغانستان کے مقابلے پٹ کے کھڑے ہونا چاہیے. میں باور صاحب اس پر آپ کا کومنٹ چاہوں گا کہ اس صورتحال میں قوم کو تقسیم کرنا، کنفیوژن پیدا کرنا، جھوٹ پھیلانا، سیاسی مقاصد کے لیے چیزوں کو استعمال کرنا، سر یہ کیسے ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ کسی صورت. میں تو اس کو ملک دشمنی کہوں گا. قوم کے اندر اتفاق پیدا کرنے کی بجائے نفاق پیدا کرنا، فوج کی قیادت کو ہدف تنقید اس حد تک بنانا کہ ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں ابہام پیدا کرنا، ان کو نشانہ بنانا، اعلیٰ ترین فوجی قیادت کے اوپر اس طریقے سے کرٹیسزم کرنا کہ جو کہ ذاتیات پر مبنی ہو. یہ کسی صورت بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پاکستان کے بعد اچھا کام کر رہے ہیں. یہ دشمنوں کے، پاکستان کے اینیمیز کے ایجنڈا کو، ان کے نیریٹو کو مضبوط کرنے کی بات ہے. آپ نے بالکل وانا کے متعلق ٹھیک بات کی. مطلب وانا میں جو کیڈٹ کالج ہے، میں وہاں پر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں 3 کیڈٹ کالجز گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں. مطلب وانا میں ایک کیڈٹ کالج ہے، اسپین کی رغزائی میں ہے، ایک رزمک میں ہے. کسی پاکستان کے کسی علاقے میں اتنے ایریے کے بیچ میں 3 کیڈٹ کالجز نہیں ہے. نور ولی محسود ساؤتھ وزیرستان کا رہنے والا ہے. تو یہ لوگ بھی سب کے سامنے سب کو پتہ ہے کہ اپنے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم سے محروم کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جب ان کے خلاف فوج برسر پیکار اور بڑی کامیابی سے نہ صرف لڑ رہی ہے بلکہ ان کو شکست دے رہی ہے اور کمال مہارت سے آپریشن کیا ہے، 650 کے قریب بچے اور سٹاف میں سے کسی کو کوئی غزا نہیں پہنچی اور تمام جو ہے حملہ آور مار دیے گئے ہیں. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر وہی ان کو تو ختم کرنا 15-20 منٹ میں ختم ہو سکتے تھے. دنیا میں بہت کم اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. پاکستانی فوج کے یہ آپریشن کیس اسٹڈی کے طور پہ دنیا کی ماڈرن آرمیز اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں اپنے افسر و جوانوں کو بڑھا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ اوور آل ان انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے جب آپ جنگ لڑ رہے ہیں، حالت میں جنگ نہیں ہے، اب ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں لڑ رہے.
गुज़श्ता 2 दहाइयों से लड़ रहे हैं, और उस जंग में उसका दायरा वसी होता चला जा रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की सूरत में जो प्रॉक्सी स्टेट बनी हुई है इंडिया की, वहां से आपको बहुत बड़ा थ्रेट है। इस सारी सूरत हाल में अगर अभी भी कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये कि जी इन लोगों से मुज़ाकरात करे, दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होते। दुनिया का कोई मुल्क दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं करता। मुज़ाकरात और दहशत गर्दी एक साथ नहीं चल सकते। ये लोग मुज़ाकरात सिर्फ उससे होते हैं जो आइन कानून को माने, हथियार फेंके और अपने किए के ऊपर नदामत करते हुए आए और कहे कि जी मैं स्टेट के सामने सरेंडर करता हूँ, उसको स्टेट वेलकम करती है। तो इन लोगों के साथ मुज़ाकरात हमेशा से ही हम देखें तो वक्त का ज़िया रहा है। हमें कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है, पॉलिटिकली भी और हर लिहाज से भी। न सिर्फ कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है बल्कि फौज के साथ हर लिहाज से, सिक्योरिटी फोर्स के साथ इजहार यकजहती वक्त की सबसे अहम जरूरत है। अमन जरिया के नाम पर इस पर भी कंफ्यूजन पैदा की जाती है और कहा जाता है कि जनाब पुलिस और सीटीडी जो है वो लीड करेंगे। मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जब हम अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की दुश्मनी के हवाले से बात कर रहे हैं, जुल्फ़िकार महतो साहब, बड़ा अजीब सी सूरत हाल का हमें सामना है। एक तरफ अफगानिस्तान हमें ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं कि वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी जो ख़ासतौर पे हमें टारगेट करते हैं उन दहशत गर्दों से पाक करेंगे। उसके साथ साथ वो बड़ा एहसान चढ़ाते हैं, बड़ी बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान से अफगान ट्रांजिट ट्रेड, पाकिस्तान के साथ हम जनाब अद्वियात हम हिंदुस्तान से मंगवा लेंगे, हम पाकिस्तान सारी तिजारत हम ख़त्म कर देंगे। इस किस्म की अपने सनतकार हमारे ताजर जो है पाकिस्तान के साथ तिजारत ख़त्म। भाई हमें उसका ज़रा एदादो शुमार से ज़रा बताइएगा, हमें उसका क्या नुकसान है? भाई हमें उस नुकसान इनको है जिनके पास ना कोई कारोबार है ना कोई रोज़गार है, नुकसान तो इनको है जो वॉर लॉर्ड्स हैं, नुकसान इनको है जो मंशियात फैला रहे हैं, मंशियात हमारे पास दहशत गर्दी लेकर आ रहे हैं। सूरत हाल क्या है महतो साहब? नजम शुक्रिया। इसमें ये जो बात कर रहे हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर नायब वज़ीर आज़म, हम ये चाह रहे थे नजम कि कई सालों से चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान से एक नाजायज़ जो रूट हो के चीज़ें आ जाती हैं और पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सालाना, यानी जब गौहर एजाज थे इस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने बताया कि 7 अरब डॉलर का एक साल के अंदर जब उन्होंने कंट्रोल किया तो उसकी बचत हुई, और पाकिस्तानी रुपया जो 400 रुपये की प्रेडिक्शन जा रही थी वो अब 281 पे 280 पे स्टेबल हुआ है। अच्छा, अब हम तो चाहते थे कि ये काम ख़त्म हो, लेकिन उन्होंने ये काम हमारा खुद कर दिया, यानी वो खुद ही वो कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करेंगे। इट्स वेरी गुड फॉर अस। अब देखिए कि आज से अगर 4-5 साल पहले जो हाईएस्ट ट्रेड वॉल्यूम था फॉर्मल चैनल इनफॉर्मल चैनल तो करीब 6.5-7 अरब डॉलर। जब हमने इनको कंट्रोल करना शुरू किया तो आपको पता है कि इस साल हमारा ट्रेड वॉल्यूम अफगानिस्तान के साथ क्या आ रहा है 2024-25 में, वो है सिर्फ 800 एग्जैक्ट फिगर इज $4 मिलियन, यानी उस वक्त $6.5 बिलियन और $804 मिलियन का जो फ़र्क है वो आप अंदाज़ा करें कि 708% कम है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने अफगानिस्तान ने ये जो $6.5 अरब की चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे वाया अफगान ट्रांजिट ट्रेड, अब ये सारा $804 मिलियन क्यों रह गया? सवाल ये आता है कि नहीं अच्छा हो सकता है उन्होंने इंडिया में शिफ्ट कर लिया, यानी इंडिया की तरफ चले गए। इंडिया से डायरेक्ट उनका बॉर्डर मिलता नहीं है। नहीं चलो बस इंडिया बायर भी भेजता है उनको सब्सिडाइज करके। अच्छा, इंडिया से जो चीज़ें आ रही हैं अफगानिस्तान में, ये टोटल मैंने जो फ़र्क आपको बताया है 800, यानी तकरीबन कोई $5.5 अरब का। $5.5 अरब में से इंडिया से सिर्फ $320 मिलियन। अच्छा ठीक है, तो $5.25 अरब का सामान अफगानिस्तान ने मंगवाना कम कर दिया। भाई क्या हुआ? आबादी आधी रह गई है, लोग भाग गए हैं, लोगों ने चीज़ें इस्तेमाल करना कम कर दी हैं। अफगानिस्तान का डॉलर अपना रूपी जो है उनका वो तो डॉलर के मुकाबले में बड़ा स्टेबल है। तो फिर ये हुआ क्या? यहाँ पकड़ा जाता है असल काम, पकड़ा इस तरह जाता है कि नजम साहब वो अफगानिस्तान की कभी ज़रूरत नहीं थी। ये जो हम चाय और दूध वाली चाय पीते हैं ना, अफगानिस्तान में ये नहीं पी जाती। वहाँ पे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट हो रही थी हर साल, वो पाकिस्तान में बिक रही थी। पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान का रुपया कमज़ोर हो रहा था।
افغانستان کے اندر سے ہم نے 40 سال ان کی مہمان نوازی کی اور اس کا نتیجہ آپ نے جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ کلاشنکوف سے لے کے ہیرون تک اور پھر اس کے بعد دہشت اچھا مجھے ایک گردی. بات ہوتا ہے اگر وہ ہمارے ذریعے چیزیں نہیں منگواتے اور جس کو ہم ہاں، وہ میں آپ کو یہ بڑی important اچھا چیز ہے. آپ متبادل کہتے ہیں کہ ایران کا چاہ بہار ہو سکتا ہے، بندر عباس ہو سکتا ہے یا وسط ایشیائی ریاستیں ہو سکتی ہیں، کیا روٹ اچھا کیا ہے چائنا کا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کر دی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ صدر ٹرمپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بندر عباس اور چاہ بہار ہے اس کے اوپر وہی پابندیاں لگا دی ہیں امریکہ نے، یونین کی وہ جو ریزولوشنز ہیں شاید اس کے مطابق جو ایران پہ لگی ہوئی ہیں. یعنی دنیا کی جو کمپنی بھی انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا یورپ سے یا چائنا سے جو بھی آ کے اس طرح سے ایران سے انٹر ہوگی اس کے اوپر امریکہ وہی پابندیاں لگائے گا. وہ کمپنی کوئی رسک نہیں لے گی، کسی ایک نے $1 کا کام نہیں کرنا چاہ بہار اور ادھر سے. یہ تو ہو گیا راستہ بند. دوسری طرف ہے پھر آگے سینٹرل ایشین سٹیٹس. اب چائنا سے جو اب میں تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن دینا چاہتا ہوں. چائنا سے اگر کابل مال پہنچتا ہے تو اس کا کرایہ جو 20 فٹا کنٹینر ہے نا، اس میں ادویات آ جائیں، اس میں گندم آ جائے، جو مرضی آ جائے، اس کا کرایہ ہے $2300. ٹھیک ہے نجم. اور اگر وہی مال لاہور سے اچھا یہ جو آئے گا نا اس کے اوپر لگیں گے کوئی 18 سے 25 دن اچھا کابل پہنچتے ہوئے. یعنی یہ ٹائم کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا اگر یہ مال لاہور سے جاتا ہے کابل تو اس کو لگتے ہیں 3 دن میکسیمم. اگر کوئی ہرڈل بیچ میں کسٹمز وغیرہ کی آئی تو 5 دن. یعنی 3 دن میں یہ پہنچ جاتا ہے مال اور اس کا کرایہ $700. یعنی پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں تو $2 لاکھ لاہور سے کابل تک اور ادھر سے $6,46,300 کا فرق بنتا ہے 229%. اتنا مہنگا پڑے گا ان کو 229% چیز تو ان کی فریڈ میں مہنگی ہوگی نا، اور وہاں سے جو چیز آنی جانی ہے اس کے اوپر جو ٹائم لے گا اور اس کا فرق. ایک آپ کو چھوٹا سا ایک بات بتا دوں، یہ پاکستان کے جو بارڈر بند ہوئے ہیں نا 30 34 35 دن جو ہوئے ہیں تو کابل کے اندر آٹے کی قیمت کوئی 10% بڑھ گئی ہے اور ادویات بعض یہ جو ڈیٹا وہ ڈبل ہو گئی ہیں. یعنی ادویات کی قیمتیں ڈبل ہو گئی. مجھے بتائیں یہ طالبان کی جو رجیم ہے یہ اپنے مسائل پیدا کرے خود اپنے عوام کے لیے جس قسم کے یار یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں ہمارے لیے. میں عبداللہ حمید گل صاحب یہ نہ صرف ہمارے لیے تو دہشت گردی کے منشیات کے باقی مسائل پیدا کرتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں. اور جو اس وقت صورتحال ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید طالبان رجیم جو کہ غیر نمائندہ بھی ہے اس وقت اور ایک معاہدے کے تحت امریکہ سے جو ہوا تھا دوحہ میں، مجھے تو لگتا ہے ان کا اپنا مجھے مستقبل اچھا نہیں نظر آ رہا. دیکھیں یہ جو طالبان رجیم ہے نا، ان کی سطح خیرہ جو تھیں وہ تب تک تھیں جب پاکستان کے ساتھ بہاریں جڑی تھیں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ جب معاملات چل رہے تھے، ابھی جیسے ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے، تو جو جانور مطلب پاکستان میں $15,000 کا ملتا ہے وہ افغانستان اس ٹائم پہ آج کے دن میں تقریباً $68,000 کا بکا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں. اور اسی طریقے سے یہ جو کریم تھی، کھانے پہ پینے کی اشیاء ہیں، ایک وہ وقت بھی تھا جب تورخم پہ روٹی لگتی تھی اور جا کے جو ہے وہ جلال آباد بکا کرتی تھی. تو ان سب کے باوجود کیونکہ ظاہر ہے پاکستان سے چیز چل رہی تھی، لوگ خوش تھے، وہاں عوام ریلیف تھا. اب اگر جب یہ چیزیں نہیں جائیں گی تو ظاہر ہے ان کی حکومت کے اوپر دباؤ آئے گا. ان کے عوام پوچھیں گے کہ آپ جو ہے وہ بت پرستوں کے ساتھ مل گئے جبکہ ہم تو بت شکنوں کی اولادیں ہیں، تو آپ کیسے وہاں جا کے جو ہے وہ بھارت کی گود میں جا بیٹھے؟ اور بھارت آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ وہی بھارت نا جس نے کابل ایکسپریس جیسی فلم بنائی جس کو جو ہے وہ ان کی حکومت نے بین کرنا پڑ گیا. اور یہ کس کی حکومت میں؟ اشرف غنی کی حکومت میں بین ہوا تھا. یعنی کہ اتنی وہ غلط کردار کشی کی گئی تھی اس کے اندر. پھر اس کے بعد جو انہوں نے ابھی جو دوسری فلم بنائی ہے پانی پت، وہ اتنی، میں کہتا ہوں کہ وہ کسی کو تو دیکھ نہیں سکتا جس طریقے سے جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. اور آج جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی رجیم تو وہاں چینج ہوگی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک ایسی رجیم جس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ 2 درجن جو اس ٹائم پہ تنظیمیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں دہشت گردی کی، وہ وہاں ان کی حکومت کے زیر سایہ پل رہی ہیں. پھر پاکستان کے ساتھ یہ ابھی تو مخاصمت کر لیں، بھارت کو اچھا ہے نچوڑ لیں تھوڑا سا، لیکن جو اس ٹائم پہ جو باتیں ہیں نا جی جس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جناب ایسا کر دیا ویسا کر دیا،
वो भारत तो वही मुल्क है ना जो झूठ बोलने में मास्टर, जिसने डिग्री हासिल की हुई है। अभी मतलब ये जो अभी आपने जैशुल हिंद का जिक्र किया कि वो बार बार वहां से ना फोन करके कह रहे थे हम जैशुल हिंद से बोल रहे हैं, जैशुल हिंद से, सुन ले सारे कि हम जैशुल हिंद से हैं। ये ऐसा ही है जैसे वो सिलेंडर का धमाका हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने जो स्टोरी बनाई कि वो शनाख्ती कार्ड थे उनके पास, दोनों के, दोनों मुसलमान थे, औरत भी आदमी। और फिर जो वहां एक आदमी था जिसने अपना, जिसको कहते हैं चशमदीद गवाह, उसका बयान जरा सुनने नजम साहब। मैं कहता हूँ फातिहा ही पढ़ सकते हैं आदमी। उसने कहा कि जी हाँ, 2 बंदे थे, वो दोनों जो है वो मुसलमान थे, तो और वो गाड़ी से उतरे और वो दोनों मुसलमान थे और दोनों के जो है वो शनाख्ती कार्ड, अच्छा वो सारे शनाख्ती कार्ड लेके, ये पहला दहशतगर्द देखा है कसम खुदा की जो शनाख्ती कार्ड जेब में लेके फिरता है ताकि जो है उसकी शनाख्त हो जाए। ये जैशुल हिंद भी यही काम कर रहे। ये सब जो है ना एक ही ये माइंडसेट है। और ये तालिबान जो है ये अफगानिस्तान कौम के नुमाइंदे नहीं है। अफगानिस्तान कौम जो है ये उन्होंने उनको बेच दिया है, इंडिया के आगे बेचा हुआ है, इंडिया से पैसे लेते हैं, अपनी जेबों में डाल रहे हैं। आ जाए ना मेरे साथ, जबीउल्लाह मुजाहिद जो है वो बात कर ले, मैं फिर बाद में बात करूंगा उसके साथ। मेरे साथ जो है हैबतुल्लाह अखुंजादा आ जाए, मेरे साथ जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आ जाए, मेरे साथ ये दीगर कोई भी आना चाहता है ना आ जाए। फिर हम बात करेंगे कि उनके कौन कौन से अकाउंट चल रहे हैं और किस किस जगह चल रहे हैं और कहाँ पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, वो पैसे जो इंडिया से आ रहे हैं क्या वो अफगान फंड में जमा हो रहे हैं, क्या उनकी हुकूमत में जमा हो रहे हैं? और ये पैसे के लिए सब कुछ, अपना दीन, अपना ईमान, अपनी रवायात, अपनी पख्तून वाली सब कुछ बेच चुके हैं। इनको पाकिस्तान याद नहीं रहा, इनको पाकिस्तानी कौम याद नहीं रही। भाई इनकी मुखासमत थी किसी रात के साथ होती, समझ आती कि एक इनको पाकिस्तानी कौम से मुखासमत हो गई है, क्योंकि आज इनको इंडिया अजीज हो गया है, वो पैसे देता है इनको। ये पैसे इन्होंने कबूल किया। हमने जो डायलॉग किया ना कतर के अंदर और जो इस्तांबुल में, वो नाकाम नहीं हुए। उससे पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि ये दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते हैं, क्योंकि पहले तो ये कबूलते ही नहीं थे कि जी हमारा कोई उनके साथ ताल्लुक है। बाद में इन्होंने कहा कि नहीं हमें पैसे दे दो तो क्या हम जो है उनको कर दें, हमें अमेरिका की गारंटी दे दो। अमेरिका की गारंटी इसलिए मांग रहे थे कि अमेरिका गारंटी देगा तो जनाब फिर इसका मतलब है अमेरिका तो हमें एक्सेप्ट कर लेगा एज ए कौम, और हमें एक मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा, मजबूरन पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये ड्रामेबाजियां जो है सुपर पावरों से नहीं चला करती। पाकिस्तान जो है मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान जो है वो इनके सारे का जो चालें हैं उनको समझता है, और आप देखेंगे इसका जवाब मिलेगा। ये वाना का जो मैं आपको वाकया बता दूं, ये डर गए थे, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। इनको मालूम था कि पाकिस्तान ने जहां एक तरफ जो मिलिट्री ऑपरेशन था, दूसरी जानिब साइऑप्स भी कर रहे थे, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी थे। और पाकिस्तान ने मैसेज दिया था कि अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो फिर याद रखना किसी का बच्चा महफूज नहीं रहेगा। ये जब तक कि इनको आप ना इनके ईडीएम में नहीं समझाएंगे ये नहीं मानेंगे। इनके दहशतगर्दी के ठिकानों को आप करें तबाह, इनके जो हैंडलर्स हैं उनको आप जो है वो एक्सपोज करें, इंटरनेशनल दुनिया के अंदर लेके जाके भारत को जो है एक्सपोज करें, ताकि भारत और अमेरिका की जो अभी डिफेंस डील है वो भी खात्मे को पहुंचे और हम बताएं। क्योंकि अमेरिका जो है वो जाहिर है वो कहता है कि जी मैं दहशतगर्दों के साथ बात नहीं करूंगा, तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले के साथ भी उनकी दिफाई डील नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर हमें जो है वो एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जहां चेन ऑफ कमांड और क्विक रिस्पांस जो है वो ज्यादा आ सके। अभी ये जो 27वीं अमेंडमेंट के जरिए हमने जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से किया, देखिए ना बात यह है कि अगर यही किसी और के दौरे हुकूमत में होता तो ये बिल्कुल अच्छा होता और ये बेहतरीन होता। बल्कि मैं कहता हूं कि ये आपको याद ही होगा परवेज इलाही साहब क्या कहते थे, वो कहते थे तायात जो है वो हम तो वो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से। तो ये वही लोग हैं, ये आज तब्दील नहीं हुए। इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके हवाले से जो हमारी पॉलिसी है उसमें लचक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हार्ड स्टेट को बना लिया है और हमारी ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी हो चुकी है। डिफेंसिव डिफेंस पॉलिसी से हम निकल आए हैं। फील्ड मार्शल साहब एग्रेसिव आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहा है कि जनाब वो एक फाइटर हैं, तो फाइटर तो वो हैं
یہ تو ہم نے دیکھا صحیح، اور صحیح۔ پوری دنیا دیکھ اور لی ہے. اور پھر کل وزیر اعظم نے اس میں حکومت بڑی وقت زبردست شہباز بات کی تھی کہ پوری قوم جو ہے فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے پر جو ہے سراہ رہی ہے اور پاکستانی ایک عظیم قوم ہے اور اپنے ہیروز کو عزت دینا چاہتے ہیں. میں دوبارہ ذرا اسی ایشو پہ آنا چاہ رہا ہوں. بابر صاحب، اگر اس وقت ہمارا جو ہے بارڈر بند رہتا ہے اور افغان ٹرانزٹ جو ہے ہمیں الٹا ملا برادر ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں، لیکن اگر یہ چیز جو ہے سمگلنگ بند ہوتی ہے، وہاں سے چیزوں کا منشیات کا آنا بند ہوتا ہے، وہاں سے دہشت گردوں کا آنا بند ہوتا ہے، ہم اس کو روکتے ہیں، تو اس میں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے. جی بالکل ہمارا فائدہ ہے. یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، یہ عقل سے آری لوگ ہیں. دنیا جڑ رہی ہے تجارت کی بنیاد پر، بزنسز کی بنیاد پر، معیشت کی بنیاد پر، اور یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ یہ جو تجارت ہو رہی ہے اس سے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تجارت نہ کریں. بھئی اگر آپ کو اتنا کوئی شوق ہے پاکستان سے تجارت نہ کرنے کا، تو جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ساری کی ساری پاکستان کے تھرو جاتی ہے، خود ہی اس سے پیچھے ہٹ جاؤ نا. کو جی ہمیں کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں چاہیے. جاؤ اپنے دوست ہندوستان کی جس کی گود میں بیٹھے ہو، وہاں سے بائی ایئر اپنی ٹرانزٹ ساری کرو، اپنے لوگوں کو دو، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع کا بھی بیان تھا، اوورآل بھی پرسیپشن یہی ہے. یہ خاص کم جہاں پاک یہ اپنی ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے سے بند کرے، اپنی تجارت ہم سے بند کریں. اور ان کے ملک سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ دہشت گردی ملتی ہے، سمگلنگ کی صورت میں لوگوں کو جو ایک عجیب و غریب بھیانک قسم کا ایک کاروبار ہے، لوگ اس میں ملوث ہو کے اپنا آپ کا ستیہ کرتے ہیں، ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کرتے ہیں. وہ وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہاں سے منشیات آتی ہیں. وہاں سے کون سی ایسی چیز پاکستان میں آتی ہے جس کے سر کے جس کے بلبوتے پر ہماری معیشت کھڑی ہے؟ انہی کو فائدہ ہے. ان کی لائف لائن ہے پاکستان سے جہاں ہونے والی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. ہم تو ان کا بھلا کرتے ہیں، اور اگر ان کو پاکستان سے تجارت نہیں چاہیے. دراصل بات یہ ہے کہ یہ گروہ جو ہے، یہ گروپ جو افغانستان پہ ملوث مسلط ہے افغان طالبان کی صورت میں، نہ صرف یہ کہ نمائندہ نہیں ہے، ان میں کوئی کسی قسم کی فہم و فاست نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے. یہ بنیادی زندگی کے اصولوں سے مبرہ لوگ ہیں. نہ کوئی انسانیت کا خیال ہے، نہ کسی چیز کا ان کو پتہ ہے اپنی قوم کو جواب دینے ہی ہے. ان کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. جس ماحول میں، جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ حکومت میں آئے ہوئے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں. دنیا کی واحد عبوری حکومت ہے جس کے خاتمے کا یا جس کے ٹائم پیریڈ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب بری حکومتیں تو انٹرم ریجمنٹ ہوتی ہے نا. یہ کیسی بری حکومت ہے؟ 3 سال ہو گئے ہیں، 4 سال، اور بھی پتہ نہیں کتنی دیر جاری رہتی ہے. اب دیکھیں کہ مستقل ان کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے. حکومت کا سربراہ ایک کندھار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے لوگوں سے خوف زدہ ہے، ہر روز لوکیشن تبدیل کرتا ہے، اندر گروپنگ ہے. کو کہتے ہیں ہندوستان کی طرف جاؤ، کو کہتا ہے پاکستان کی طرف جاؤ. لیکن ہمیں افسوس، تکلیف ہوتی ہے افغانستان کی عوام کی حالت دیکھ کے کہ وہ قوم پچھلے 50 سال سے حالت جنگ میں ہے. ان کا کبھی امریکہ مارتا ہے، کبھی نیٹو ان کا ستیہ ناش کرتا ہے، کبھی روس، اور کبھی اس گروہ کی صورت میں لوگ ان میں مسلط ہیں. نہ تعلیم کی ان کی دسترس ہے، نہ کسی صحت کی سہولت ان کو میسر ہے. اور پاکستان کی صورت میں ان کو ایک ایسا ہمسایہ میسر تھا جو ان کا ہمدرد بھی تھا، جس کے ان کے اوپر بے انتہا احسانات ہیں. اور پاکستان کو پاکستان کے احسانات کا بدلہ یہ لوگ یہ دے رہے ہیں. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں ان کے بھی کسی فیور کی ضرورت نہیں. ہماری یہ جان چھوڑیں، اپنی تجارت پاکستان سے بند کریں، تاکہ ان کے ملک سے جو ہمارے ملک میں برائیاں آتی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، وہ سے بھی ہماری جان چھوٹے گی. ہم بھی بہتر طریقے سے اس بارڈر کو مینج کر میں سکیں. پروگرام کے آخر میں ایک کمنٹ چاہ رہا ہوں دوستوں سے. میتھو صاحب، 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی، جو ہمیں چینجز کرنی تھی اپنی آرم فورسز میں وہ بھی ہو گئی. ہم جوڈیشری میں اصلاحات چاہ رہے تھے، وہ بھی ہو گئیں. اس کے نتیجے میں آپ کو پاکستان کی خواہش، پاکستانیوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم اقتصادی ترقی ہو، ہمارے ہاں ترقی آئے، خوشحالی آئے. ہم G20 میں ایک دفعہ پہلے خواب دیکھا تھا ہم دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہوں. ہم آگے بڑھیں گے؟ بالکل بڑھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے آپ 1-1.5 سال سے دیکھیے گا کہ خاص طور پہ آرمی چیف فیلڈ مارشل کی جو مدت ملازمت ہے، وہ یہ پریڈکٹ کیا کرتے تھے کہ یہ نومبر میں ختم ہو جائے گی، اسی سال ختم ہو جائے گی، اس کو ایکسٹینشن. وہ تو کیا سرائیاں، اچھا، وہ کیا سرائیاں تھیں نا، اس کیا سرائیوں کی بنیاد پہ یہ پورا ایک پلان کھڑا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ انریسٹ پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. ایک تو وہ ختم، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. آگے بڑھیں گے تو کورٹس کے اندر. اب مجھے ایک کورٹ سے ایک پوائنٹ میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے پاکستان کی جو نظام ہے اس کے اندر جج صاحبان جو ہے وہ جوڈیشل آفیسر ہیں.
जुडिशल ऑफिस एक अफसर है, एक ग्रेड 22 का सेक्रेटरी वो भी अफसर है, अगर हुकूमत पाकिस्तान उसको ट्रांसफर कर सकती है तो भला ये तो सारे वकला भी अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको कि एक ही जगह पे अच्छा, नहीं होना अब चाहिए। ये मैं गर्द इस पर बैठ गई, अब गर्द बैठ गई। अब्दुल्ला साहब का भी कमेंट चाहूंगा। अब्दुल्ला साहब, इन तमाम चेंजेस के बाद आने वाला पाकिस्तान आपको कैसा नजर आ रहा है? देखें, आने वाला पाकिस्तान जो है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, और सिर्फ कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंसिस्टेंट रहें, दयानत, अमानत, शुजात, और मेरे ख्याल में ये वो बुनियादी असूल हैं। ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह की फौज, और फिर आपका तंजीम और इत्तेहाद, ये चीजें जो जब कोई कौम अपना लेती है, और फिर जो हुकूमत होती है उसको भी एक जिसको कहते हैं ना रिलैक्सेशन होती है कि हाँ अब हमारी कंटिन्यूटी है, हमें काम करना है। इस टाइम पे जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं, और जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए बड़ा मुश्किल ये काम था, आसान काम नहीं था, लेकिन वही वाली बात है कि अगर इससे आम आदमी को सहूलत मिलेगी तो आप ये देखेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र की बात नहीं है। कामयाबी, मैं इसी पर कमेंट चाह रहा था बाबर साहब का भी। बाबर साहब, जो तब्दीलियां आई वो फौज में हैं, जो अपना अदलिया में हैं, वो किसी भी हवाले से हैं, इसका इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है आपको? इम्पैक्ट पॉजिटिव है जी। दौरे हाजिर के जो मौजूदा हालात के तकाजों के हैं मुताबिक ये अब तब्दीलियां आईनी अदालत बननी चाहिए थी। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आईनी अदालतें काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन कम होगा, वो अपने क्रिमिनल और दूसरे केसेस की तरफ तवज्जो देंगे, लोगों को इंसाफ मिलेगा। एक एक आईनी मुकदमे की बुनियाद के ऊपर इनके महीनों और साल जाया होते थे। इसी तरीके से फौज में जो तब्दीलियां हो रही हैं, वो भी फौज की कमांड स्ट्रक्चर में जो तब्दीली हो रही है वो भी मेरे ख्याल वक्त की अहम जरूरत थी। लिहाजा ये जो जितनी भी चेंजेस ये 27th अमेंडमेंट के तहत हुई हैं पॉजिटिव हैं, और इसके अच्छे इम्पैक्ट आएगा, और इसको हम वेलकम करना चाहिए, और इस तरह की तब्दीलियां होती रहें। शुक्रिया बाबर, अलाउद्दीन साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपका शुक्रिया, जुल्फ़िकार अली साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, इस पर तमाम लोग मुत्तफिक है कि जो कुछ किया जा रहा है इंतहाई जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, हुब्बुल वतनी के साथ, और सिस्टम को बेहतर करने की नीयत के साथ और इंतहाई ईमानदारी के साथ किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इसका आपको अजर ज़रूर मिलेगा। तरक्की की सूरत में, खुशहाली की सूरत में, मसाइल के हल की सूरत में, एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही ताकतवर पाकिस्तान की सूरत में, जो मेरा, आपका, हम सब का पाकिस्तान है। अल्लाह ताला इसे कायम रखे, अल्लाह ताला इसको मज़ीद मजबूत और खुशहाल करे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।